ایرانی فوج پہلے سے زیادہ مضبوط، دشمن کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کہتے ہیں شخصیات کو شہید کر کے ایرانی افواج کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، بزدلانہ حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کے دفاعی ڈھانچے کو نقصان پہنچانا ناممکن ہے۔ ایران کو پتھر کے دور میں بھیجنے کی امریکی دھمکی قابل مذمت ہے۔ پلوں، بجلی گھروں، اسکولوں اور شہری مقامات پر حملے انسانیت کے خلاف جرم کی مثالیں ہیں۔ بین الاقوامی ادارے خاموش اور بے حس بنے ہوئے ہیں، شاید جارحیت میں شریک ہو کر اس آگ کو مزید بھڑکا رہے ہیں۔ ایران کی مشترکہ فوجی کمان نے امریکی صدر کی دھمکی مسترد کر دی، کہا ٹرمپ کی دھمکیاں وہم پر مبنی ہیں، امریکی رسوائی کو چھپا نہیں سکتی، دھمکیوں اور دباؤ سے نہیں جھکیں گے۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا یہ دھمکیاں خطے میں امریکہ کی بدنامی اور ذلت کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ ایران اپنے دفاع اور علاقائی مفادات کے تحفظ کے لیے مکمل تیار ہے، نئی جارحیت امریکہ کی شکست میں اضافہ کرے گی۔ ایرانی قیادت کا قتل ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتا، امریکہ اور اسرائیل جنگی مقاصد میں ناکامی کو چھپانے کے لیے ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں۔ کارروائیاں ایرانی قوم کا عزم مضبوط کر رہی ہیں، مزاحمت جاری رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کر دیا، کہا تعلیمی اداروں پر بمباری کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا، جارحیت سے سائنسی ترقی نہیں رکے گی، جارحیت کرنے والوں کو اپنی طاقت دکھائیں گے۔ ایرانی عوام تکالیف بھگتنے کے لیے آمادہ ہیں، ان کے گھروں کے قریب بھی بم گر رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ پلیز اور بم مارو۔ امریکی صدر ٹرمپ کا حیرت انگیز دعویٰ، کہا ایرانی عوام صرف آزادی چاہتے ہیں، ایران میں خواتین مظاہرین کو ماتھے پر گولیاں ماری گئیں۔ 1,20,00,000 افراد نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے خود کو رجسٹرڈ کرا لیا۔ ایرانی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ 10 روز پہلے عوام سے کہا گیا تھا کہ وہ ملک کی خود مختاری یقینی بنانے کے لیے ایرانی فوج میں شامل ہوں۔ قوم کا بھرپور رد عمل سامنے آیا۔ سلامتی کونسل میں آبنائے ہورمز کے حوالے سے قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ مسودے میں ایران سے تجارتی جہازوں پر حملے روکنے اور آبنائے ہورمز کھولنے کا مطالبہ۔ بحرین نے 2 ہفتے قبل خلیجی ممالک کی حمایت سے اس مسودے پر کام شروع کیا تھا۔ قرارداد پر ووٹنگ ایران پر حملوں کے حوالے سے ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے 9 گھنٹے پہلے ہوگی۔ ایران نے جنگ بندی کی امریکی تجاویز پر رد عمل پاکستان کو بھجوا دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کا رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ ایران نے سیز فائر کو مسترد کر دیا۔ ایران کا جنگ کے مستقل اور مکمل خاتمے پر زور، 10 نکاتی مطالبات میں تنازعات کا خاتمہ سر فہرست، آبِ ہرمز سے محفوظ سفر کے لیے ضابطۂ کار، حملوں کے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور ایران پر عالمی پابندیوں کا خاتمہ بھی شامل۔ برطانوی ٹی وی کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ جنگ بندی منصوبہ بہت سی دستیاب تجاویز میں سے ایک ہے۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ 15 نکاتی امریکی منصوبہ غیر منطقی اور افسانوی ہے، ثالثوں سے بات کمزوری نہیں، ایران کے توانائی اور صنعتی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی باتیں عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ کی مدد کرنے والے ممالک بھی جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرم کے مرتکب ہوں گے، مددگار ممالک کا حساب بھی امریکہ کے ساتھ ہوگا۔ اسرائیل کے ایران میں انفراسٹرکچر پر حملے، اسرائیل کا اسلویہ میں پیٹروکیمیکل تنصیب پر حملہ، اسلویہ کو بجلی، پانی اور آکسیجن فراہم کرنے والے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ بمباری کر کے تہران میں یہودی عبادت گاہ کو بھی ملیہ میٹ کر دیا۔ ایران کے جنوبی علاقے میں جاسک بندرگاہ پر ماہی گیروں کی کشتی پر حملے میں 2 افراد شہید۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں 13,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کارروائیوں کے دوران 155 سے زائد ایرانی بحری جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا یا تباہ کیا گیا۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو بھرپور جواب، کویت میں امریکی ایئر بیس پر ڈرون حملہ، 15 فوجی زخمی، جنگ میں زخمی فوجیوں کی تعداد 373 ہو گئی، پینٹاگون کی تصدیق۔ ایران کا اسرائیلی شہر حیفا پر حملہ، 4 افراد ہلاک، عمارتیں ملیہ میٹ، حیفا میں طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والی ریفائنری تباہ، کویت میں العدیدی بیس کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اور اسرائیلی بحری جہازوں پر بھی حملے، قطری آئل ٹینکرز کو آبِ ہرمز سے گزرنے سے روک دیا گیا۔ ایران کا آبِ ہرمز پر نیا قانون لانے کا اعلان، ایرانی نائب اسپیکر کہتے ہیں آبِ ہرمز پر خود مختاری کا قانون تیار کر رہے ہیں۔
ملک میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل، لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں بادل برس پڑے۔ بہاولپور، اود شریف اور بہاڑی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیرآب۔ قصور، پھول نگر، میاں چنوں میں بھی بادلوں کی گرج برس۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے پر بارش، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ملک بھر میں کفایت جاری اقدامات نافذ۔ حکومت کا ایندھن بچاؤ پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ۔ تمام دکانیں، مارکیٹس، بازار اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا حکم۔ بیکریاں، تندور، ریسٹورانٹس اور کریانہ سٹورز رات 10 بجے بند ہوں گے۔ فارمیسیز اور میڈیکل سٹورز کو اوقات کار کی پابندی سے استثناء حاصل۔ شادی ہالز، مارکیز اور تقریبات کے مقامات رات 10 بجے بند کرنے کی ہدایت۔ گھروں میں ہونے والی تقریبات پر بھی رات 10 بجے کی پابندی لاگو۔ صوبائی حکومتوں کو مزید اقدامات نافذ کرنے کی اجازت۔ مظفر آباد اور گلگت میں پبلک ٹرانسپورٹ 1 ماہ کے لیے مفت کرنے کا اعلان۔ 8 اپریل 2016 سے انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ مفت فراہم کی جائے گی۔ مفت ٹرانسپورٹ کا خرچ وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ حکومت کی کفایت شعاری مہم پر عمل درآمد جاری۔ پنجاب حکومت نے اپنے حصے کے 25 ارب 80 کروڑ روپے وفاق کو منتقل کر دیے۔ رقم پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں کفایت شعاری مہم کے تحت فراہم کی گئی۔ وفاقی حکومت نے صوبوں سے کفایت شعاری مہم کے تحت فنڈز طلب کیے تھے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قطری وزیر اعظم کی شہری تنصیبات کو کسی بھی فریق کی جانب سے نشانہ بنانے کی شدید مذمت۔ کہا شہری انفراسٹرکچر پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ قطر اور خطے کے دیگر ممالک میں ایرانی حملے قابل مذمت ہیں۔ جنگ سے الگ رہنے والے ممالک کے خلاف کشیدگی درست نہیں۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے جامع اور پائیدار سفارتی حل ہی واحد راستہ ہے۔ جاپانی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جاپان، امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ دونوں صدور سے بات چیت کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران کے شہری انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی دھمکی انتہائی خطرناک اور غیر معمولی ہے۔ جب صدر جنگی جرائم کرنے کا وعدہ کرے تو فکر مند ہوں۔ امریکی سینیٹر کرس مرفی کی صدر ٹرمپ پر شدید تنقید۔ کہا ٹرمپ بڑے پیمانے پر جنگی جرائم کرنے کی دھمکی کو بار بار دہرا رہے ہیں۔ توانائی کے مراکز اور پلوں کو نشانہ بنانے سے ہزاروں بے گناہ ایرانی شہری متاثر ہوں گے۔ ٹرمپ کے قریبی افراد کو انہیں ایسے اقدامات سے روکنا چاہیے۔ عوام آواز اٹھائیں تاکہ ممکنہ جنگی جرائم کو روکا جا سکے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی خام تیل $116 فی بیرل پر ٹریڈ۔ برنٹ کروڈ آئل $111 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ انڈیکس 1,49,000 سے زائد پر ٹریڈ۔ اسرائیلی فوج کے ایران کے ساتھ ساتھ غزہ پر بھی حملے۔ مغازی پناہ گزین کیمپ پر بمباری، 10 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے اسکول کے باہر بے گھر افراد کے خیموں کو نشانہ بنایا۔ جنوبی لیبنان میں اسرائیلی حملے میں 3 افراد شہید۔ حملہ اسرائیلی فورسز کے جنوبی لیبنان میں پیش قدمی کے دوران کیا گیا۔ ایران جنگ سے عالمی معیشت کو جھٹکا، مہنگائی میں اضافہ متوقع ہے۔ IMF کی سربراہ نے خبردار کر دیا۔ کرسٹینا جارجیا کہتی ہیں ایران کے خلاف جنگ چاہے فوری طور پر ختم ہو جائے عالمی معیشت پر منفی اثر ڈالے گی۔ جنگ کے باعث عالمی ترقی کی رفتار سست ہونے کا بھی خدشہ۔ آبِ ہرمز کی بندش سے تیل کی سپلائی میں کمی آئی۔ جنگ نہ ہوتی تو عالمی ترقی میں اضافہ ہوتا۔ توانائی بحران سے غریب ممالک زیادہ متاثر ہوں گے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی معاشی اثرات برقرار رہیں گے۔ دنیا غیر یقینی دور میں داخل ہو چکی۔ حکومتوں کے پاس عوام کو ریلیف دینے کے لیے وسائل محدود ہیں۔ جنگ کے بعد متعدد ممالک نے مالی مدد کے لیے IMF سے رجوع کیا ہے۔
تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. زر مبادلہ ذخائر کی بچت کے لیے ماحول دوست گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینا ہوگا. الیکٹرک وہیکل کے استعمال سے زر مبادلہ کی بچت ہوگی. وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب. کہا اسلام آباد ٹریفک پولیس میں ماحول دوست گاڑیوں کا استعمال خوش آئند ہے. جدید گاڑیاں پیٹرول کے بجائے بجلی سے چلیں گی. امید ہے ملک بھر میں منصوبے کی تکلیف کی جائے گی. اسلام آباد پولیس کو پہلے مرحلے میں 15 الیکٹرک گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں. اسلام آباد ٹریفک پولیس کو ماحول دوست الیکٹرک وہیکلز کی فراہمی کی تقریب. وزیر اعظم کی بطور مہمان خصوصی شرکت. وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک ہوئے. وزیر اعظم نے الیکٹرک گاڑی کا معائنہ بھی کیا. پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتیں. مولانا فضل الرحمان کا جمعے کے روز مظاہروں کا اعلان. JUI سربراہ نے نیوز کانفرنس میں کہا عام آدمی کا سکون چھین لیا گیا ہے. جعلی حکومت پیپلز پارٹی کے سہارے کھڑی ہے. جنگ کی وجہ سے پورا خلیج امتحان سے گزر رہا ہے. اسرائیل کے ناپاک عزائم کو سمجھنا ہوگا. ان کیمرہ اجلاس بلا کر عوامی نمائندوں کو بریفنگ دینے کا مطالبہ. 190 ملین پاؤنڈ کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی اور بشرا بی بی کے کیس کی آج پھر سماعت ہوگی. بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواست پہلے سننے کی متفرق درخواست آج سماعت کے لیے مقرر ہے. بانی PTI سے وکیل کی ملاقات کروانے کی متفرق درخواست بھی آج سماعت کے لیے مقرر ہے. عدالت میں دونوں متفرق درخواستوں کی مرکزی کیس کے ساتھ سماعت ہوگی. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف 12 بجے سماعت کریں گے. لکی مروت تھانہ شہباز خیل کی پولیس موبائل پر حملہ. بارودی مواد کے ذریعے نشانہ بنایا گیا. پولیس ترجمان کے مطابق حملے میں ASI سمیت 3 اہلکار اور راہگیر زخمی ہوا. دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا.